ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي حق النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الظالمين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار پیارے عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ خلیل صدیق اقصی حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ انصار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں چلے کوئی کیا بتائے کہ یوں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تم نے کچھ سنا کہ یوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ مناظر دوا اٹھائے نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکی ہے اس اپنے بندے کو جو راتوں کو رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جس کے ہم نے برکت رکھی ہے ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اسی پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بزرگی اور عظمت و شان کو بیان فرماتے ہوئے کیونکہ وہ اس پر قادر ہے
جس پر اس کے علاوہ کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا، پر اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے معراج پر، ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کچھ مشاہدات کیے، وہ صرف ایک دو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے گزرے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور ادھر 2 نوافل ادا کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر نوافل ادا کیے تو حضور نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، ادھر سے خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ وہ عورت ہے جس نے جب فرعون کی بیٹی کے سامنے وہ اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی نا، وہ عورت، تو اس نے اس کو کنگھی کرتے ہوئے اس کی کنگھی نیچے گر گئی تھی، تو اس نے کہا اللہ کے نام کے ساتھ فرعون جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے رب، جو تیرا بھی ہے اور میرا بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس پر اس نے فرعون کی بیٹی نے اپنے فرعون کو باپ کو بتایا، تو پھر اس نے اس کے بچوں سمیت اس بیوی اس کو مطلب عورت کو کیا کہتے ہیں دیگچے میں ڈال کر گرم میں اس کو جلا دیا۔ تو پھر یہ وہ واحد بچہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پھر بعد میں نا یہ وہ واحد بچہ تھا جس نے بچپن میں ہی گفتگو کی تھی اور اپنی ماں کو کہا تھا کہ جب حق پر رستے میں چل جانا ہے تو پھر پیچھے نہ ہٹیں، پھر آ جائیں۔ یہ وہ بچہ تھا جس نے بچپن میں گفتگو کی تھی، یہ وہی بچہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ انہوں نے جبرائیل السلام نے کہا یہ اس عورت کی خوشبو ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضور آگے چلے، حضور نے دیکھا کہ ایک طرف 2 پتھر ہیں بڑے بڑے، ان کے درمیان جو ہے نا وہ سر کچلے جا رہے ہیں۔ جب وہ کچلے جاتے ہیں پھر جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے غافل ہیں۔ پھر آگے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ ایک طرف ان کا پکا ہوا گوشت ہے اور دوسری طرف بدبودار گندا گوشت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو ہے نا وہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر زنا کیا کرتے ہیں۔ پھر آگے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے دیکھا کہ خون کی نہر ہے، اس کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں۔ جب وہ باہر کی طرف آتے تو فرشتے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ وہ اس کے سر پر پتھر مارتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، جو سود کھایا کرتے تھے ان کی سزا یہ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین روک کر بیٹھے ہوں، بتایا ان کی کیا سزا ہوگی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہوں گے ان کی کیا سزا ہوگی۔ یہ تو نماز سے غافل لوگ ہیں جن کی یہ سزا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں اور مرزائیوں کے بارے میں یا ان کے یاروں کے بارے میں بتائیں ان کا پھر کیا سلوک ہوگا۔ اور پھر وہ لوگ جو حکمران بن گئے لیکن مظلوموں کے لیے آواز نہ اٹھائی، مظلوم انہیں پکارتے رہے کہ بھائی ہماری کون مدد کرے گا، لیکن نہ ایٹم بم ہوتے ہوئے اتنی فوج کے ہوتے ہوئے پھر بھی ان کی مدد نہ کی۔ تو بابا جی فرماتے تھے جنہیں کشمیر نے مدد نہ کی تھی سب کچھ ہوندیا پلے اتھے اتھے دوئی جانی کھ نہیں انہاں دے پلے۔ پھر آگے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ ہم جیسے اور پوری دنیا کے خطیبوں کے لیے جو دن رات تقریریں تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ انہیں کہا جائے تو ان کی اپنی مصروفیات ہی نکلتی۔ حضور نے فرمایا آگے چلے تو دیکھا کہ بڑے بڑے لوہے کی کینچیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، جب وہ کٹتی ہیں تو پھر دوبارہ جڑ جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ خطیب اور علماء ہیں جو بات تو کرتے ہیں قوم کو لیکن عمل نہیں کرتے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مشاہدات کیے۔ یہ بات ہے یہ معراج کا مہینہ ہے، انشاءاللہ پھر آگے بیان ہوتے رہیں گے۔ اصل جو بات تھی وہ میں نے یہ کرنی تھی کہ امام تقی الدین سبکی نے حضور کی ادب کے بارے میں کیا فرمایا۔
کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے. فرمایا فواجب علی کل مسلم متى ذکر و ذکر عنده ان یخشى و یتوکر و یسکن من حرکته وهابته واجلاله بما كان يأخذ بنفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما أدبنا الله به. کامل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ہوگی؟ امام تقی الدین سبکی نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے آپ کے سامنے یا خود بندہ تذکرہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر وہ اسے جھک جائے. فرمایا کہ وہ جھک بھی جائے اور پھر کیا کرے؟ پھر عاجزی ظاہری اور باطنی دونوں کرے. پھر فرمایا کہ اپنی حرکت کو یعنی دائیں بائیں کھجلنا ادھر ادھر دیکھنا فرمایا وہ سب ختم کر دے. پھر آپ نے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال مبارک یا اپنے اوپر طاری کرے اور یہ تصور کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو پھر اگر میں مجلس میں بیٹھا ہوں تو پھر میں کس طرح ادب کرتا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے. پھر آگے فرمایا کہ سبحان اللہ فرمایا وَتَأَدَّبُوا بِأَدَبِهِ فِي أُسْرَتِهِ وَيُسْرِهِ. فرمایا کہ ادب یہ نہیں کہ مشکل حالات ہوں تو ادب نہیں کرنا. فرمایا خوشی والے حالات ہوں یا مشکل حالات میں بھی رسول اللہ کا ادب نہیں چھوڑنا. فرمایا کہ پھر آگے فرمایا حبیب الی قلبی حبیب حبیبی ومحبت القرآن الذی عطا بی ومحبت السنت والوقوف عند حدودها والزہد فی الدنیا وإیثار الفقر والاحتساب بی. فرمایا کہ قرآن پاک سے محبت کرنا جیسے آپ لائے اور آپ کی سنت پر عمل کرنا آپ کی حدود کا پاس رکھنا دنیا سے بے رغبتی کرنا اور فقر کی طرف ترجیح دینا. فرمایا کہ یہ ہی کامل محبت ہے. اور پھر پیچھے فرمایا کہ سبحان اللہ فرمایا کہ فمن اتصف بهذه الصفات فهو کامل المحبت. فرمایا جو ان صفت کے ساتھ متصف ہو جائے گا وہ کامل محبت رسول اللہ سے کرے گا اس کی کامل محبت ہوگی. من خالفها في بعض هذه الامور فهو ناقص المحبت. فرمایا جو ان صفت میں کسی ایک میں کمی کرے گا یعنی رسول اللہ کا نام لیا جائے درود شریف پڑھا جائے کوئی بھی کام ہو وہ ادب نہ کرے اس کا سر نہ جھکے وہ کسی بھی کام میں اس کو پتہ ہی نہ ہو کیا نام لیا جا رہا ہے. فرمایا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناقص محبت ہے. بابا جی انجے نہیں فرمانے سن کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. حضرت جلیل بن عبداللہ البجلی سمت کے یوسف ہیں اور سبحان اللہ ان کے بارے میں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ آخری بات حضرت تمیم ہے حضرت تیرا نام رہے گا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ وہ شام گئے نا تو شام سے واپس آئے تو وہ کوئی کمکمے لے کر آئے کوئی مسجد کو سجانے کے لیے نا کمکمے لے کر آئے. تو انہوں نے شام سے واپس آئے انہوں نے مسجد نبی کو سجا دیا جمعرات والے دن. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا تو مسجد تو جگمگ رہی تھی. تو رسول اللہ نے فرمایا بھائی انہوں کنے کمکمے لائے نے کنے چمکایا بھائی مسجد نو. تو صحابہ نے کہا جی تمیم داری حضور نے فرمایا جی میں تو اس نو چمکایا اللہ تینوں چمکایا. میرے کو جڑا مسجد نبوی مسجد نو دی کمکمے لا کے چمکائے جڑا حضور دی ناموس سے پہرا دے جڑا حضور دی ختم نبوت سے پہرا دے جڑا 12,000 شیل کھائے جڑا اپنے آپ نو اس معذوری دی حالت وچ دی ناموس سے رسالت دے پہرا دینا نہ چھڈے پھر حضور نے کی فرمایا ہونا پھر کی مقام ہونا. جی حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے نام تے حضور دی ذات تے جس طرح گھوم کے پہرا دیتا نا تو حضور نے فرمایا کہ بھائی انہاں دی نماز نازل ہونی نہیں نماز مغفرت دی دعا ہونی. صحابہ نے کہا کیوں جی؟ فرمایا اس تو اگے کوئی مقام ہی نہیں. جب شماس بن عثمان پہنچ گیا مغفرت تے نماز جنازہ اس بندے واسطے ہوندی ہے کہ ان دی بخشش ہو جاوے
فرمائے اللہ دے ہاں کوئی مقام ہی نہیں ہے اس تو اگے کہ جس طرح شماس بن عثمان پہنچ گئے. میرا وجدان ہے کہنا کہ بابا جی تو دنیا تو تشریف لے گئے نے, بابا جی تو ہن اس دنیا تے رہنا ہے ہی نہیں سی. بابا جی نے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیتا سی کہ اس تو اگے کوئی مقام ہے ہی نہیں سی. بابا جی اللہ نے فرمایا ہن آ جاؤ میرے نال بس. بابا جی نے بھی وہی پہرا دیتا. فرمایا کہ حضور وال نہیں کہنا, میں جو مرضی کہتے رہو. تو لوگوں نے کیوں نہیں صحیح فرمایا میں جو مرضی کہو لیکن رسول اللہ دے بارے گل نہیں کرنی. جو رسول اللہ دے بارے گل کرو گے تو فرمانے سن میں کتا پاک رسول اللہ دا تے بھونکے شور مچاوے کی نہ مجھ سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا. ہن یہی گل ہے کہ نہ مجھ سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیلا پاوے. اور یہ سمجھن کہ بابا جی چلے گئے تے اسی جو مرضی کرتے رہاں گے, اجے اسی تواڈے کو بڑا حساب لینا ہے, بڑا حساب لینا ہے تواڈے کو. اجے اسی ایک چیز کا حساب لینا ہے انشاءاللہ. وقت آنے والا ہے, بس اسی لوگوں نے محنت کرنی, کھڑے رہنا اسلام دے نال. بابا جی فرمانے سن کہ جنہ صحابہ نے اسلام نو جو دیتے نا تے بعد جو صحابہ نو اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کے سلطنت اتنا مال دیتا نا, وہ صحابہ کہنے تے مجبور ہو گئے کہ یا اللہ اسی یہ سب کچھ تے آخرت واسطے کیتا جو تم دنیا تے دے جا رہے ہیں. تسی آج دیو اسلام نو, آج تسی اسلام نال کھڑے ہو گو تے پھر جو تانوں اسلام اتنا دے گا تسی کہو گے یا اللہ اسی تے سب کچھ آخرت واسطے کیتا سی, تیرے اور تیرے پیارے حبیب دی رضا واسطے کیتا سی, حشر دی شرمندگی تو بچن واسطے کیتا سی. لیکن آج تو سانوں دنیا تے دے جا رہے ہیں. تے تسی ویکھ لینا, اپنی اکھاں نال ویکھ لینا. تو یار دین نال کھڑے ہو صحیح, پھر دین چھڑ دیں. جنہیں صحابہ نے نہیں چھڑیا تے تہاڈا حضرت عبد الرحمن بن عوف نا, انہاں دی بیوی دا ایسا جناب وہ کلاڑے دے نال سونا توڑیا گیا سی. اتنا اسلام نے دیتا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اسلام دے واسطے محنت کرو, پھر اسلام کی دیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسجد نبی دے دروازے تے بھوکدی وے تو بیہوش ہو جاندے سن نا, تے ایک وقت آیا پھر بحرین دے گورنر بنے, ریشمی رومال نال نک صاف کیتا تے کہن لگے ابو ہریرہ تو وہی ابو ہریرہ نہیں جڑا بھوکدی وے تو مسجد نبی دے دروازے تے بیہوش ہو جاندا سی. آج اسلام دی برکت نہ ویکھدے نے اسلام نے بحرین دا گورنر بنا دیتا. اسلام قرضہ نہیں رکھدا, بھائی لیکن کوئی چلے صحیح, تو چلے صحیح. بابا جی فرماتے چلو تے صحیح نہ یار اسلام واسطے. او بھائی چلو تے صحیح نا کشمیر وال, کیوں نہیں کشمیر فتح ہوندا. اتنے بابا جی فرماتے سن یار دھمکی لاؤ. اسی آج بابا جی دی طرفوں ہی ایک گل ہے, خالد بن ولید نے کی فرمایا, من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملئ فارس. فرمایا میرا خط ہے رستم, مہران اور تمام بدماشوں دے نام. فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام. فرمایا کہ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں, آؤ اسلام ضرور کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے. فَإِنَّ بَيْتُمْ وَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ. فرمایا کہ تسی نہیں اسلام لے کے آندے تے پھر تمہیں جزیہ دینا پوسی, ساڈے رہ بھی ذلیل ہو کے رہنا پوسی. اللہ اکبر. فَإِنَّ بَيْتُمْ فرمایا جے تسی یہ بھی نہیں دوویں گلاں مندے نا, اِنَّا مَعَنَا قَوْمٌ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْعَاجِمُ الْخَمْرَ. فرمایا میرے نال او رسول اللہ دے غلام ہیں جڑے موت نو ایویں پسند کرتے ہیں جویں تسی شراب نو پسند کرتے. او بھائی کوئی دھمکی لاؤ تے صحیح نہ کہ مودی نو اونی کفر کلی نو ہلاؤ تے صحیح نہ. تسی گھر بیٹھے کہندے جی کشمیر تو جی آدھا گھنٹے کے لیے احتجاج کر لیں. کشمیر بابا جی فرماتے ہیں نہیں آزاد ہونا, کشمیر کے نہیں آزاد ہونا, نہ عراق برما مصر جدھر بھی مسلمانوں دے ظلم ہو رہا وہ ظلم تاں نہیں رکنا دیو تا تسی جہاد کرنا. بابا جی کا شعر یاد آ گیا. بابا جی نے لاسٹ خدا دس کیا سی کہ تمنا ہے کہ سارا ہند پاکستان
انشاءاللہ تمنا بابا جی کر کے کہتے جی ساڑی زمانی سے نہیں میں اللہ تعالیٰ نے انہوں ہر ایک گل پورا کیتا تے انشاءاللہ یہ بھی گل پوری ہونی کہ تمنا ہے کہ سارا ہند پاکستان ہو جائے بارے دیگر دین نبی کا پھر اعلان ہو انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے بس اسی لوگوں نے کھڑے رہنا ہے اور انشاءاللہ جتنے بھی تحریک لبیک بابا جی ہن تحریک لبیک یا رسول اللہ کے خلاف جو لوگ سازشاں کرتے ہیں کر رہے ہیں جس طرح طریقے نال بھی جلسیاں کر رہی ہیں یا دو ساڑے منافق اندر ساڑی تحریک اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں انہاں واسطے بابا جی کا ایک جملہ فرمایا تحریک لبیک یا رسول اللہ کا رب پر بھروسہ ہے اور اس کے حبیب کا دامن تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا دل جو چاہے کر لے فرمایا جس کا جنہ دل جو کردہ کر لوے جو مرضی کردہ کر لوے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا جو رسول اللہ کی رضا اور جو رسول اللہ کی رضا ہوگی اور جو بابا جی کو پسند ہوگا میں ڈھولا نام ایڈ کر دینا ہوں تو بابا جی نگرانی کر رہے ہیں نا ساری پوری تحریک دی الحمدللہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک میں ہوں دبا لواں گے این کر لواں گے ان کے میں کہا نہیں انہیں بابا جی کا اخلاص ہے خون ہے محنت ہے انشاءاللہ یہ تعصب قیامت قائم و دائم رہے گی جماعت انشاءاللہ تعصب قیامت قائم و دائم اور ان کے خلاف جڑے آن والے ہیں وہ انشاءاللہ ذلیل ہوں گے برباد ہوں گے اور انشاءاللہ ایک وقت آن والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کی تخت ہوتے آئے گا سانوں لوگوں کو یہی ہے کہ اسی محنت کرنی جی میں حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیجانی سبتار سنگھ نا مدینہ پاک آپ نے انہوں کہا کہ میں بڑی محنت کی تھی کہ میں نے کوئی آثار بھی نظر آ رہا پاکستان میں نظام مصطفیٰ دے آپ نے فرمایا رسول اللہ کو پوچھو کہ ان کی کریے میں تھوڑے بول آ جاؤں ادھر مدینہ پاک میں نے خط آپ نے بھیجا نا بیگم سرکار سارے وہ روز روزے پاک کی خدمت کرتے سن مطلب بڑا تعلق سی باہر پائے گا بھی خان نیازی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھ دیتا آپ نے کہا کہ میں جوابی جڑا خط نے لکھا ہے چاہیے آپ نے خط جڑا جوابی آیا آپ نے کہا کہ بھائی تیرے ذمہ جڑا کام ہے نا محنت کرنا تیرے ذمہ نہیں ہے ساڑی بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ بابا جی کی سکھاتے ہیں کہ نتیجہ ساڑے ذمہ نہیں ہے ساڑا کام میں صرف محنت کرتے رہے محنت تسی کرنی کسرت تسی نہیں چھڑنی اور مالک دا فضل ہے اور ساڑے ذریعے لے آئے تو اور کوئی بندے آنے جڑا دین تک لے آئے ساڑا کام ہے اسی اپنے حصے دی محنت کر کے جائیے تاکہ کبھی حضور فرما دیں کہ جانے دو یا اپنا ہی اللہ تعالیٰ خانو حضور دی محبت عطا فرمائے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دی کم یا رسول اللہ دا کم کرنے دی توفیق عطا فرمائے دن رات محنت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اخلاص دے نال اور ہمیشہ اسی راہ تے رکھے انہیں نظریات رکھے جنہاں نظریات بابا جی سانو رکھ کے گئے ہیں اور اس سے سانو موت آئے اللہ سانو حضور دی محبت کامل محبت عطا سچا عشق عطا